اللہ نے کفار کے ساتھ جو جہاد سکھایا اس کی دو شکلیں ہیں. آج پورا جو زمین پر فساد ہے یہی دو شکلوں کو برابر نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہے. جہاد السیف, تلوار والا جہاد. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے جب کبھی تلوار اٹھائی گئی ڈیفنس کے لیے اٹھائی گئی. یہ کم علمی ہے. جب آپ یہ باتیں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں تو بڑے اچھے دکھتے ہیں. آپ یونیورسٹی میں جا کے اگر امریکہ کی بولیں گے تو وہاں کا ایک بچہ اٹھ کر پوچھے گا اگر تلوار صرف اس کے لیے اٹھائی گئی تو آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس خطوط لکھوا کر بھیجے جس میں کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کرو, اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کرو, اگر تم جزیہ ادا نہیں کرو گے تو میں اپنی فوج روانہ کر رہا ہوں. اب وہ پوچھتے یہ ڈیفنس ہے کیا؟ پوچھتے کیا جواب دیتے؟ تو پہلے اس کے باہر نکلیے, انفیریورٹی کمپلیکس کے باہر آ جائیے کہ خالی ڈیفنس کے لیے, خالی ڈیفنس کے لیے نہیں. اسلام ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر پولیس ہمارے درمیان ایک طاقت ہوتی ہے. پولیس کی طاقت دو طریقے سے مانی جاتی ہے. ایک, پولیس منواتی ہے. دوسرا, اس کا اثر و رسوخ ایسا ہوتا ہے, قانون ایسا نافذ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود اس سے ڈرتے. اللہ کے اس دین کی شریعت کا انداز بھی یہی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اس زمین پر چلے گا, سمجھ جاؤ. نہیں سمجھو گے تو ہم منوائیں گے اس کو. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد تھا. آج ہم اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ یہی چاہتے تھے نا. اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی چاہتے تھے ساری انسانیت اس کتاب کو مانے اور ساری انسانیت امن کے ساتھ رہے. آج یہ بات آپ اور میں ماننا نہیں چاہتے. جہاد بالسیف دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہے ڈیفنسو, کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جہاں تک ڈیفنسو جہاد ہے, کسی نے آپ پر حملہ کیا, آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے قانون کے حساب سے, اگر ہندوستان کے قانون کے حساب سے میں پولیس میں گیا اور میں بولا کہ اس نے مجھے مارا, قانونی اعتبار سے میرا قانون مجھے کہتا ہے کہ تو نے ڈیفنس میں اس کے لیے کیا کیا بول, ورنہ تیرے پہ بھی کیس بک ہوگا. ڈیفنس میری ڈیوٹی اور رائٹ ہے. اگر میں ڈیفینڈ نہیں کرتا کا مطلب مظلوم رہنا جرم ہے. دنیا کا ہر قانون کہتا ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم اپنی دفاع کے لیے کوئی اختیار کرتے ہو تو کرو تاکہ تمہاری دفاع ہو. جب یہ جہاد بالسیف دفاع کے لیے ہوتا ہے کا مطلب اگر کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا پورا اختیار ہے کہ تم اپنی دفاع کرو. دوسرا ہے آفینسو جہاد. میدان جنگ میں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فوجیں بھیجی, اس طرح اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات, آپ لوگ سوال جواب میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, سب سے پہلی بات مگر کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آج اس زمین پر اس طریقے کا جہاد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروایا کوئی آرگنائزیشن نہیں کر رہی ہے. ISIS ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ISIS is a confirmed terrorist organization which is 100% against Quran and Hadith. ISIS 100% دہشت گرد تنظیم ہے جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کمبختے اس طریقے کا جہاد کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. لشکر طیبہ, جیش محمد, ایسے جتنے نام نہاد تنظیم ہیں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. ان کا اسلام کے قرآن اور حدیث والے جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کی جہاد کی غلط تشریح کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان کے کسی بھی اسپیکر کو, اگر اس میں دم ہے تو وہ کسی لیول پر مجھ سے ایکیڈمک ڈیبیٹ کرے. میں قرآن حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں ان کے اصول جہاد کے 100% قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں, اور کوئی سلفی اکابر علماء ان دہشت گرد تنظیموں کی تائید نہیں کرتے. ان کو کبھی بھی ان کے جہاد کو جہاد نہیں مانتے. یہ بات اللہ کی قسم ہے, میں حکومت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ حکومت میرا بال بانکا نہیں کر سکتی جب تک کائنات کا رب نہیں چاہے. اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. ISIS ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. جو نوجوان میرے یہاں بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ اپنے علماء سے دور مت ہوئیے. اس امت کی بربادی کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ امت آج انٹرنیٹ کے اوپر علم حاصل کر رہی ہے, جبکہ اسکولوں کا علم اسکول اور کالجز میں جا کے حاصل کرتی ہے. یہ تباہی ہے اس امت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان علماء کو کہا کہ یہ وراثت
سیاست ہے میری. میرے جیسے دائی کو نہیں کہا, میں دائی ہوں, میں تو ٹرانسلیشن والا مسلمان ہوں. یہ لوگ محنت کیے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو عربی سے سمجھنے کے لیے. ان کی قدر کرنا اس امت پر فرض ہے. آپ کو جب مسئلے مسائل آئیں تو اپنے مسائل کو علماء سے رجوع کیجئے. میں ان کی کوئی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں, میں نبی کی حدیث سکھانا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو جب امت یہ علماء سے کاٹتی ہے تو وہ خود بخود قرآن اور حدیث کے صحیح علم سے کٹ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہی میں جاتی ہے. میرے پیارے نوجوان بچوں, یہاں بیٹھی نوجوان بہنوں, آپ لوگ انٹرنیٹ پر جا کر جذباتی کوئی چیزوں کو دیکھ کر فیصلے مت کیجئے. یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے یہ پورے علماء حکومت کے چاپلوس اور نامرد ہو چکے ہیں. ایسا اللہ کی قسم ہے نہیں ہے. آئیسس غلط ہے, آپ لوگ سمجھیے. یہ جو جہاد کر رہے ہیں 100% اگینسٹ اسلام ہے. اس کا دہشت 100% یہ ٹیررزم اور دہشت گردی ہے. اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ کلیئر ہو جائیے کہ اس وقت زمین پر وہ ٹائپ کا جہاد جس میں اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے اور صحابہ کو بھیج کر جہاد کروایا, ایسا جہاد اس وقت پوری زمین پر کہیں بھی نہیں چل رہا ہے. اور اگر ویسا جہاد کرنا ہے تو اس کی پہلی شرط جو اسلامی شریعت لگاتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کا ایک ہی لیڈر ہوگا. وہ لیڈر جب حکم دے گا تو امت وہ کام کر سکتی ہے, تب تک نہیں کر سکتی. اب سوال اٹھتا ہے ہمارا ویسا لیڈر نہیں ہے. اگر ویسا لیڈر نہیں ہے میرے بھائی تو پہلے ویسا لیڈر لے آؤ. بغیر ویسا لیڈر لے آئے آپ ویسا جہاد نہیں کر سکتے. اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے. پھر ایک بار دہراتا ہوں جملے کو. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے طریقے کا جہاد کریں جو نبی نے کروایا, ملکوں پر فوج بھجائی, ملکوں کے اوپر حملے کروائے اور ایک اسلامی مملکت کو قائم کیا, یہ جہاد آج ہم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی شریعت کی اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا ایک ہی لیڈر ہوگا. وہ لیڈر جب حکم دے گا تو وہ ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں آج ہمارا ویسا کوئی لیڈر نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو آپ کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا کہ آپ ایک پہلے ویسا لیڈر لانے کا جہاد کریں گے. امت کے بیچ میں پورے متفق ہو کے ایک لیڈر لائیں گے. بغیر وہ لائے کہ وہ کام نہیں کر سکتے. اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بغیر نکاح کے ولیمہ ہوتا؟ بغیر نکاح کے ولیمہ ہوتا؟ پہلے میں ولیمہ کر لیتا ہوں بعد میں نکاح کرتا ہوں, بولے تو چلتا؟ اچھا کوئی بھی جواب نہیں دے رہے, ڈاؤٹ میں ہے کیا؟ جس طرح بغیر نکاح کے ولیمہ نہیں ہوتا, بغیر ایک سنگل مسلمانوں کے لیڈر کے قتال فی سبیل اللہ کا کام نہیں ہو سکتا. اس ذہن کو اچھا ذہن نشین کریے اپنے ذہنوں میں. یہ فساد کے باہر آئیے, اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے اور اس امت کو ٹوٹنے سے بچائیے اور اس امت کو تین تیرا ہونے سے بچائیے. ہمارے جو جھگڑے ہیں باقی کے, یہ جھگڑے بہت چھوٹے ہیں. یہ آج نہیں تو کل درست ہو جائیں گے. یاد رکھیے جتنی سنی مسلمانوں کی امت ہے یہ میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والی حق والی امت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار نہ بریلوی نے کیا, نہ دیوبندی نے کیا, نہ سلفی نے کیا, نہ جماعت اسلامی نے, تبلیغی جماعت نے کیا. ہمارے جو اختلافات ہیں انشاءاللہ وہ آج نہیں تو کل اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہو جائیں گے. اس وقت جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنی پورے متفق ہو جائیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں, ایک ٹاک ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے, آپ لوگ یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر وہ ٹاک دیکھیے, عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں, یہ عنوان ہے اس کا, عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں. اس میں نے ایک مثال دی سنی مسلمان امت کی. میں نے کہا ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر چند کمرے ہیں. جس طرح ایک گھر میں 5-6 بھائی رہتے ہیں اس طرح 5-6 بھائیوں کے کمرے ہیں. ایک کمرے کے اوپر اس نے بھائی نے تختی لگا لی اپنے نام کی, اس نے لکھ لیا بریلوی, ایک کمرے پہ لکھ لیا دیوبندی, ایک پر لکھا سلفی, ایک پر لکھا جماعت اسلامی, ایک پر لکھا تبلیغی جماعت. لیکن اللہ کی قسم یہ پورے ایک ہی گھر کے کمرے ہیں اور وہ سنی گھر ہے. ہم پورے سنی مسلمان ایک ہیں. اس میں اگر کوئی باہر والا ہمارے دشمنوں سے مل کر ہاتھ ڈالے گا تو ہم سب مل کر اس کے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے واضح ہو جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد اوفینسو والا سکھایا اس کی پہلی شرط ہے پوری امت کے لیے ایک لیڈر ہونا. اگر وہ لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ہماری کمی ہے.
ہم شریعت کو نہیں بدل سکتے، شریعت کو بدلنا بہت بڑا جرم ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک ویسا لیڈر لائیں اور اس کے بعد وہ والا جہاد کریں جو اللہ کے نبی ایز اے لیڈر کروائے تھے. یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا مختصر تعارف. میں کہہ رہا ہوں بہت مختصر تعارف میں نے 4 چیزوں کے تحت دیا. 4 میں نے دشمن بتائے. ایک وہ دشمن جو ہماری نفس ہے، ایک شیطان ہے، ایک منافق ہے، ایک کافر ہے. ان سے جہاد کرنے کے میں نے 4 طریقے بتائے. نفس کا جہاد اور شیطان کا جہاد ایک ہی طریقہ ہے، آپ اس کو لاحول پڑھیں، ماریں اور اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کریں. منافق سے جہاد اور کافر سے جہاد باللسان والا کریں. بالسیف والا یعنی تلوار والا جہاد 2 طریقے کا ہے. انہوں نے حملہ کیا، آپ نے دفاع کی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک لیڈر کی شرط ہے، پہلے اس بات کو مکمل طور پر واضح کر لے.